میری بڑی چدراہٹ ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی، ناک نیچے ہو جائے گی اگر میں نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنائے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے۔ آج کفر نبی علیہ السلام کے آپ کی گستاخی کیوں کرتا ہے؟ آپ کی گستاخی کیوں کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے مسلمان ہم تو سال میں ایک دفعہ ان کو چیک کرتے ہیں، یہ تو سال ہر سال اپنی نبی کی زندگی کو رولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کفر کی زندگی کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کفر نے مختلف ٹھیکے لیے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کا ٹھیکہ کیا ہے؟ اس کا ٹھیکہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے اسلامی طرز زندگی، اسلامی معاشرت اور اسلامی حیا ختم کر کے ان کے اندر اپنی فلمیں اور ڈرامے رائج کر کے ہم ان کے اندر سے اسلامی زندگی کو ختم کریں گے۔ وہ اپنے اس ٹھیکے پہ کام کر رہا ہے۔ امریکہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر بارود پھینک کر وہ اپنے اس ٹھیکے پہ کام کر رہا ہے، اور فرانس وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کے ٹھیکے پہ کام کر رہا ہے۔ کبھی ان کی عوام گستاخی کرتی ہے، کبھی ان کے سیاستدان گستاخی کرتے ہیں۔ یہ وہ ٹھیکیداریاں ہیں جو پوری دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر چل رہی ہیں۔ لیکن آج مسلمان اپنے نبی پر ایمان لانے کے باوجود، اپنے نبی کی محبت کے دعوے کے باوجود، چھوٹی اس کی مجبوریاں ہیں، اس کی فرینڈشپ مجبوری ہے، خاندان اس کی مجبوری ہے، ڈگریاں اس کی مجبوری۔ آپ نے اپنی بیٹی کے پردے کیوں اتارے؟ یہ ڈگری مجبوری ہے، کالج جانا مجبوری ہے۔ وہ جو نبی آپ علیہ السلام کے آقا، ہمارے آقا اور وہ شفیع اعظم جو دنیا کے اندر آپ نے 5 گھنٹے عرفات کے اندر آپ نے دعا کی، آپ کا حجۃ الوداع، آپ کے 23 سال کے پیچھے دعوت کی محنت اور وہ پتھر اور وہ آپ کی ہجرتیں اور وہ وطن کو چھوڑنا، وہ سب کچھ کے بعد جب آج دعا کا وقت آیا ہے تو آپ دعا کیا کر رہے؟ آپ یہ دعا نہیں کر رہے اے اللہ ابو بکر کو بلند درجے کر، اس نے میرا بڑا ساتھ دیا، اے اللہ عمر کے بلند درجے کر، اس نے بڑا کفر کو ذلیل کیا۔ آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری امت کے زانی کو معاف کر،